اب یہ تھی تو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھی، اب مسلمان کیسے ہوئی اور اسلام کس کے ہاتھ پر قبول کیا، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ یہ دیکھو اسی کتاب عقل یقین میں ہے کہ ان کے پاس خواب میں حضرت سیدہ فاطمہ اور بی بی مریم علیہ السلام یہ ساری عورتیں جنت کی حوروں کے ساتھ آئی اور ان کے پاس اس نے شکوہ کیا کہ آپ کو جو فرزند ارجمند ہے میرے پاس آتے نہیں ہے، مجھے ان کی بڑی یاد آتی ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ نے کہا واپس کیسے ملاقات کری، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود۔ سیدہ نے کہا صفحہ نمبر 353 پہ کہ واسے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں حالانکہ تم مشرکہ ہو اور یہ میری بہن مریم دختر عمران ہے جو خدا کی جانب سے تم سے بیزاری اختیار کرتی ہے۔ تم اگر یہ پسند کرتی ہو کہ خدا اور مریم اور مسیح تم سے خوش ہوں اور حضرت امام حسن عسکری تمہارے دیکھنے کو آئیں تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب میں نے یہ دونوں کلمے طیبہ کلمے زبان پر جاری کیے، حضرت سید النساء نے مجھے سینے سے لگایا اور دلداری فرمائی اور کہا اب میرے فرزند کی منتظر رہو کہ میں اس کو تمہارے پاس بھیجوں گی۔ پھر میں بیدار ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں یہ پتا چلا کہ ان کو کلمہ جو پڑھایا ہے وہ سیدہ فاطمہ نے پڑھایا ہے، اور یہ کمال کی بات ہے۔ دو باتیں یہاں، ایک تو کلمہ پڑھا ہے خواب میں پورے مذہب شیعہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر نرجس خاتون نے بیداری کی حالت میں کلمہ پڑھا ہو، عیسائی مذہب کو چھوڑا اسلام قبول کیا تو میرا چیلنج ہے کوئی ایک بھی تم حوالہ دے دو۔ تو خواب کا کوئی چیز معتبر نہیں ہوتی، کہ نبی تو نہیں کہ اس کے خواب اعتبار کیا جائے، اور بالخصوص جب یہ مسلمان بھی نہیں تھی ابھی تک عیسائی تھی، تو اس عیسائیہ کے خواب کا کیا اعتبار، تو خواب سے بات نہیں چلے گی۔ اگر میرا دعویٰ ہے کہ نرجس خاتون نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ عیسائیہ تھی، اور حسن عسکری نے عیسائیہ کے ساتھ ہی علیہ باللہ مسیح مذہب کے مطابق امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کیے، اور عیسائی کے ساتھ ظاہر بات نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خواب کا ایمان معتبر نہیں ہے، اگر ظاہر میں کبھی ایمان لائے تو ثابت کرو۔ تو پھر کمال کی بات یہ، سیدہ نے جو اس کو کلمہ پڑھایا وہ سنیوں والا پڑھایا، شیعوں والا نہیں پڑھایا۔ حضرت علی کی ولایت کی گواہی اس نے نہیں دی، 12 اماموں کی ولایت کی، خلافت کی، امامت کی گواہی نرجس خاتون نے نہیں دی، اور سیدہ نے اس کو وہ کلمہ شیعوں والا نہیں پڑھایا۔ اب میں کیا سمجھوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو عقیدہ ہے وہ سنیوں والا عقیدہ ہے، شیعوں کے مذہب کے مطابق بھی، اور شیعوں کی کتاب کی روشنی میں سیدہ فاطمہ کا جو مذہب ہے وہ سنیوں والا مذہب ہے، اور سنیوں والا کلمہ سے خود بھی پڑھا اور نرجس خاتون کو بھی پڑھایا۔ لیکن ظاہر بات ہے خواب کا ایمان تو معتبر بھی نہیں ہے۔ ایمان تو وہی جو بندہ عاقل ہو اور بیداری کی حالت میں صحیح طریقے سے ایمان قبول کرے گا، سمجھ بوجھو، وہ معتبر ہوتا ہے۔ خواب کا کون سا ایمان ہوا؟ اب یہ میرا دوسرا دعویٰ ہے کہ شیعوں کے مذہب کے مطابق نرجس خاتون نے اگر ظاہراً یعنی بیداری کی حالت میں ایمان لایا تو ثابت کرو، اگر نہیں تو پھر یہ عیسائی ہے، اور شیعوں کے مذہب کے مطابق امام حسن عسکری نے ایک عیسائی کے ساتھ جو ہے نکاح کیا ہے۔ تو اس سے میں ویڈیو سے 3 باتیں پتہ چلی۔ ایک ملا نے نرجس خاتون کے ساتھ زیادتی کی، اس کا زنا کیا، جس پر نرجس خاتون خود اقرار کیا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نرجس خاتون مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھی، اور جو اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ خواب میں کلمہ پڑھا ہے، بیداری حالت میں کلمہ نہیں پڑھا، تو خواب کا کلمہ معتبر نہیں ہوا، لہذا مسلمان نہیں ہوئی۔ اور تیسرا جو کلمہ پڑھا وہ بھی مسلمانوں والا کلمہ پڑھا ہے، شیعوں والا کلمہ نہ اس نے پڑھا ہے نہ سیدہ فاطمہ نے اس کو پڑھایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت والا عقیدہ ہے، اور نرجس خاتون جو کلمہ پڑھ کر اسلام لائی وہ سنیوں والا۔ شیعوں کے مذہب کے مطابق اس نے ایمان پر اماموں کی امامت پر گواہی نہیں دی، تو شیعوں نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوئی، کافرہ ہو گئی۔ اور جب خواب میں کلمہ پڑھا، ظاہر کلمہ نہیں پڑھا، تو مسلمان نزدیک بھی وہ کافرہ ہو گئی۔ تو انجام نرجس خاتون دونوں فریقوں کے نزدیک بالاتفاق ایک عیسائی لڑکی تھی اور مسلمان نہیں ہوئی ہے۔